सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाजरीन, आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 2 बड़ी वारदातों में पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अफवाज के इंस्टॉलेशंस यानी कि पाकिस्तान के दिल पर वार करने की कोशिश की गई। सबसे पहले मैं आपको उस वाकये का जिक्र कर दूं जहां पर बहुत ज्यादा कीमती जाने गई, शहादत जो है वो नसीब हुई। गवादर से हमारा जो कॉन्वॉय है अफवाज पाकिस्तान का, वो गुजर रहा था पसदी से उर्मारा की तरफ, जब दहशतगर्द घात लगाए बैठे थे और फायरिंग की उन्होंने और 14 जवान हमारे जो है वो शहीद कर दिए। अभी यही एक बहुत बड़ा सानिया था जिससे रिकवर कर रहे थे जब आज सुबह के वक्त मियां वाली की पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस पर 9 अफराद ने घुसने की कोशिश की और घुसकर जाहिर सी बात है दहशतगर्दी का मंसूबा बना के गए थे। बाकायदा वहां पे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जानी भी माली भी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बेहतरी की कि उस बड़े नुकसान से बचत हो गई और बहुत टाइमली रिस्पांस किया अफवाज पाकिस्तान ने। जब कोमिंग ऑपरेशन किया तो अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने तो तकरीबन तमाम जो दहशतगर्द थे 9 के 9 उनको मार दिया गया और इस बड़ी कार्रवाई से बचा लिया गया। ये 2 बहुत ही बड़े तशवीशनाक किस्म के वाकयात हुए हैं। इससे पहले भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो अचानक दोबारा सर उठाना शुरू हो गए थे। उसकी एक वजह तो हमें ये पता है कि अफगानिस्तान का जो इनकला था उसकी वजह से, फिर वहां पे जो अफरा तफरी है, फिर आप जानते हैं पाकिस्तान से बहुत सारे उन लोग इलीगल लोगों को, हमने पिछले भी शो में बात की थी कि पाकिस्तान फर्स्ट के तहत, पाकिस्तान सिक्योरिटी फर्स्ट के तहत वो अफगान रेफ्यूजीज जो अपने आप को रजिस्टर नहीं करे, इनके इलीगल पाकिस्तान में रह रहे हैं और कराना भी नहीं चाहते, उनकी भी 31 अक्टूबर डेडलाइन थी और उनको भी निकाला जा रहा है। अब ये भी सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो, कि शायद अमेरिका की तरफ से कोई दबाव आया है या कहा गया है कि शायद इनको सेटल किया जाए या अभी इनको ना निकाला जाए, पर इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिफाई एनालिस्ट मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। सैयद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है। मैडम कैसी हैं आप? जी सॉरी, सैयद मोहम्मद अली साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकये एक के बाद दूसरा, और इसकी जितनी भी जाहिर सी बात है मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन मजम्मत के साथ साथ एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक बार फिर बहुत ही सिलेक्टिव टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। पहले अफवाज पाकिस्तान को तो निशाना बनाया ही जा रहा है कॉन्स्टेंटली, जगह जगह उनके कॉन्वॉइस पे और दीगर जगहों पे हमला किया जाता है और शहादतों को हमें पता चलता है तकरीबन हर दूसरे रोज। लेकिन अब ये वाकया और उसके बाद जो सुबह एयरफोर्स बेस के अंदर घुसने की कोशिश की है, इन तमाम वाकयात के अंदर अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई है? दोबारा दहशतगर्दी की जो लहर है वो क्यों सर उठा रही है पाकिस्तान में? जी बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए इसके 3-4 वजूहात हैं। इसका एक पहलू ये है कि जो टारगेट्स का चुनाव किया गया जिसका आपने हवाला दिया। दूसरी बात इसकी टाइमिंग की सिग्निफिकेंस है। तीसरी बात ये कि दहशतगर्दों की जो हिकमत अमली है, और चौथी इस खित्ते की जो सूरत हाल है। हम मुख्तसरन इसके तमाम चारों पहलू लेते हैं। पहली बात यह है कि देखें, जिस तरह कि आप जानती हैं कि पहली दफ़ा तकरीबन 44 साल के बाद एक जामिया इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनी है जो कि हमजहत है और जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान से स्मगलिंग, दहशतगर्दी और क्राइम का एक जामे अंदाज में देरपा खात्मा किया जा सके, जिसके तहत हम जो गैर मुल्की हैं अब उनको वापस अपने मुल्क भेज रहे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे यहाँ मुकीम थे। पहला पहलू उसका ये है। तो ऑब्वियसली कि जो कुव्वतें और गैर मुल्की जो हमारे दुश्मन हैं, जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन और खुशहाली आए, वो नहीं चाहेंगे कि ये जो अमल है गैर कानूनी गैर मुल्कियों का वापस जाने का, ये पुरअमन तरीके से हुस्न खूबी के साथ पाया तकमील को पहुंचे। पहला मोटिव तो आपको ये नजर आता है। और फिर आपने जिस तरह टारगेट्स की बात की, देखें पिछले एक हफ्ते के दौरान न सिर्फ बलूचिस्तान
بلکہ پنجاب اور KPK میں جو حملے دہشت گردی کے ہوئے ہیں اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا ٹارگٹ وہ کوئی ایک ادارہ یا ایک آرمی کی سروس نہیں ہے، بلکہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا ایک بڑا بیس ہے نیوی کا، ساتھ ہی ساتھ کی فیسلٹی ہے۔ اچھا، آج جو صبح حملہ ہوا وہ پاکستان ایئر فورس کے بیسس پہ ہوا، آرمی اور FC پہ تو بہت دفعہ حملے ہوتے ہی رہے، تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں کا جو ہدف ہے وہ کوئی ایک سروس، ایک ادارہ یا ایک پروونس نہیں ہے۔ اس سے اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے گریونس کے حوالے سے وہ بھی کسی ایتھنیسٹی یا جغرافی یا سروس اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ وہ مل کر ایک ہمہ جہت انداز میں ایک کوآرڈینیشن کے تحت پاکستان کے تمام نیشنل سیکیورٹی کے ادارے تو یہ سامنے آتی ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے، ایک سیکنڈ سوری محمد علی صاحب، ایک میرا یہاں پہ چھوٹا سا کوشچن میں ریز کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کی کہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کی بات ہو رہی ہے، تو آبویسلی اگر دیکھیں نا، اگر کوئی چھوٹا گروپ ہے یا خود ساختہ یہ کچھ حملے ہیں، یا لیٹس سے کچھ ایسے لوگ جو کہ جن کے پیچھے کوئی بڑی فورسز نہیں ہے، تو پھر وہ اتنے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اپنا فٹ پرنٹ پورے ملک میں نہیں دکھا سکتے۔ مطلب ہے وہ سلیکٹیو جگہ پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بڑے پیمانے پہ، جیسے کہ آج صبح ایئر فورس بیس میں گھس کر انہوں نے کوشش کی وہاں پہ ہدف بنانے کی، اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ اس طرح کی ایک ٹربولنٹ پاکستان کی ہسٹری ہے، وہ کراچی ہو، ایئرپورٹ حملے ہو، لیکن ایک بہت بری ہسٹری ہے، انفارچونیٹلی بلڈیڈ ہسٹری ہے، جس کو اب ہم بھول چکے ہیں اور بہت قربانیاں دے چکے ہیں۔ تو یہ فٹ پرنٹ جو وہ شو کر رہے ہیں، تو اس سے اس کا یہ مطلب ہے کہ دشمن یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ ہم ہر جگہ آپ کی موومنٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں، یا ہم ہر صوبے میں ہر جگہ میں آپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ۔ جی بالکل، میں آپ سے متفق ہوں، اور اسی کی میں 4 ڈائمنشنز آپ کے سامنے بریفلی ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ میں نے بتایا کہ دیکھیں، اہداف کا جو تعین ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا گریونس یا ہیٹریڈ یا ٹارگٹ کوئی ایک تنظیم، ایک ادارہ یا ایک تنصیب یا ایک صوبہ بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے تمام ادارے، آرمی ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، FC ہو، وہ تمام ادارے ان کو نقصان پہنچانا ان کا ٹارگٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس کی ٹائمنگ کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ ٹائمنگ کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف دائرہ جب آپ انلیگل فورینرز کو یہاں سے نکالیں گے تو obviously تنگ ہوگا، وہ چاہتے ہیں اس پروسیس کو ڈسرپٹ کرنا۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ اس وقت IMF کی ٹیم بھی پاکستان میں موجود ہے، اور ہم نے جو سیکنڈ ٹرانشے ہے وہ بھی اب اس کے حوالے سے بھی وہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ وہ کامیاب ہوں۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں آپ جانتی ہیں کہ فیٹف کا ایک بڑا ایکسٹینسو جو ریویو ہے اس سے بھارت نے بھی گزرنا ہے، اور ان سے بڑے گہرے اور بڑے سوال کیے جائیں گے ان کی ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے۔ تو یقیناً ان کی کوشش ہوگی کہ وہ توجہ ان سوالوں سے پاکستان کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چاروں چیزوں کو جب آپ مجموعی انداز میں دیکھتی ہیں، تو آج صبح جو 5واں اور سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جیسمین جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ تشویشناک بات تھی کہ جو بیانیہ ہم نے 9 مئی کو دیکھا، جب اسی ایئر بیس کے اوپر ایک سیاسی جماعت آج جب یہ حملہ دہشت گردوں کی جانب سے اس ایئر بیس پہ کیا گیا، تو آپ نے دیکھا کو میڈیا کی ڈومین میں، انفارمیشن کی ڈومین میں بھارت کے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا سے بھرپور تائید، حمایت اور حوصلہ افزائی حاصل۔ تو یہ پہلو جو ہے ہمارے لیے سب سے تشویشناک ہے کہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سیاسی جماعت بھی ان کی آواز میں آواز بڑھا ملا کے یہ بات کر رہی تھی، اسی بیانیے کو ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی، اور مذہبہ خیز باتیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے کر رہی تھی۔ تو ہمیں تشویش یہ ہوتی ہے جیسمین
کہ ایک طرف ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، ایک طرف ہمیں اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے لیے پاکستان کی فوج اور ریاستی ادارے اور حکومت جو کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ قربانیاں دے کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انفارمیشن ڈومین میں جو کوشش ہمارے ملک کے دشمن سرحدوں کے پار کر رہے ہیں، ہمارے لیے اب یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ کچھ لوگ سیاست کہ وہی ملک کے بالکل کی آڑ میں وہی ملک کے اندر بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. سید علی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ اس پورے پروسیس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، انڈیا میں فیکٹ ریویو کے لیے، پاکستان میں IMF کی نیگوسیشنز کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا جو میں یہ کہوں گی جو پولیٹیکل سائڈ کی ایک بڑی خبر ہے جہاں ہم اب گفتگو کو لے کے جائیں گے، وہ یہ ہے کہ ناظرین پاکستان میں جو الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ان کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر واضح طور پر اب حکمت عملی بن رہی ہے. یعنی کہ 8 فروری کو پاکستان میں نیشنل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. 2023 کے 8 فروری بلکہ 24 آ چکا ہوگا کتاگلا میما، 2024 8 فروری کو پاکستان میں الیکشنز ہوں گے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے بڑی واضح ہدایت آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو میڈیا کے اوپر بھی ہدایت آئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نہ کوئی ٹکر چلایا جا سکتا ہے، نہ کوئی ایسا ابہام پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آئینی طور پر میڈیا کو آزادی دی گئی ہے، لیکن کسی قسم کا بھی الیکشنز کے نہ ہونے کے حوالے سے کوئی بیانیہ یا خدا نخواستہ کوئی ایسی ابہام بنانے کی کوشش نہ کی جائے جس سے کہ عوام میں تشویش پیدا ہو. ہمارے ساتھ علی گوہر صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کے سینئر ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہاشم ڈوگر صاحب بھی جوائن کرنے والے ہیں IPP سے، اور ہمیں مرتضی صاحب بھی جوائن کریں گے، حسن مرتضی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. اب الیکشنز کے حوالے سے سینیریو بالکل کلیئر ہو گیا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو ایک روایتی پولیٹیکل رنجش ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور 3 سے 4 دن پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. علی گوہر صاحب چلیں بہت بہت مبارک ہو، کم از کم ایک بات تو طے ہوئی، ڈیٹ بھی سامنے آ گئی، آپ کے لیڈر بھی واپس آ گئے، جلسوں کا بھی آغاز ہو گیا، اور اب صرف فوکس کیا جائے گا الیکشنز پر. کس قسم کے الیکشنز 2024 میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ لوگ ان کو قبول کریں گے؟ کیونکہ بہت ساری آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے اس کی گرفتاریاں ہیں، اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے، اس کے لیڈرز کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہی، لیول پلینگ تو دور کی بات. اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی، ایک اور لاڈلا جو ہے وہ ملک میں آ گیا ہے اور وزیر اعظم کی کرسی کی طرف بڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسمین، پہلے تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو افسوسناک دہشت گردی کے واقعات ابھی آپ پروگرام میں گفتگو کر رہی تھی، اس کی مطلب ہے کہ ظاہر ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند کرے، اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اور پاکستان کی سلامتی کے جو محافظ ہیں اس کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے حادثات سے ہمارے ملک عزیز کو محفوظ. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک پارٹی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے جلسے نہیں ہو رہے، وہ حصہ نہیں نہیں لے پا رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جلسوں پر کرنے پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر اس پارٹی کا سٹرکچر ختم ہو چکا ہے، جو کہ سیاست کے نام پر بنائی گئی تھی، لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی وارداتوں میں وہ ملوث رہے ہیں ان کا طریقہ کار کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے کم نہیں تھا. جس طرح انہوں نے 9 مئی کو پاکستان میں آگ لگائی، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا، جس طرح سے شہداء کے مجسموں کو توڑا، جس طرح سے شہداء کی یادگاروں کو توڑا، جس طرح سے موٹر ویز کو جلایا، جس طرح سے
उस रेडियो स्टेशन को भी जलाया जिससे पाकिस्तान के बनने की पहली खबर नशर हुई थी, पेशावर रेडियो स्टेशन को। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो जिन वारदातों का आप अभी जिक्र कर रही थी वो भी मेरा ख्याल है कि वो भी पाकिस्तान के वो बदतरीन दुश्मन हैं जो पाकिस्तान के अफवाज और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पुलिस और दीगर हमारे सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर हमलावर होते हैं, उसी नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग सर कथा कलामी माफ, मैं आपको एक छोटा सा पॉज लेने के लिए दरख्वास्त करूंगी, बहुत बहुत अफसोस से कि आप ऑब्वियसली बात करें, बट जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लें ताकि उसके बाद आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर सके, ताकि मैं आपसे जरा काउंटर क्वेश्चन भी कर सकूं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा अली गौहर साहब, आप अपनी गुफ्तगू जरूर जारी रखें। हमें हाशिम डोगर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, IPP से ताल्लुक है आपका। सियासी जलसों का आगाज हो चुका है, अब 8 फरवरी डेट है और उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेन में लग जाएंगी, बल्कि लग चुकी होंगी, स्ट्रैटेजीज भी बना रहे। चले उस पार्टी की तरफ से तो चले छोड़ दें, आपने कहा उसका ग्राउंड पे कोई नहीं है, उसके त्यारे भर के लाए, जो भी किया, जैसे भी तोड़ जोड़ ये वो फलाने हो गया। पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि वो आपको नहीं जीतने देंगे ये इलेक्शंस, वो ये कह रहे हैं कि हम एक और लाडला नहीं आने देंगे। देखिए बात ये है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और हमारे अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा सा कबल हम अपोजिशन में भी इत्तेहादी थे, फिर उसके बाद हुकूमत बनी, हम उस हुकूमत में भी इत्तेहादी थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम वो पार्टीज जो है एक दूसरे के अंदर जम हो गई हैं या हमारा बयानिया एक होना चाहिए। जाहिर है कि आपको पता है कि इलेक्शन की डेट आ चुकी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते, हम पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ लोगों की तरफ से हरदा सराई जरूर सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जिस पार्टी के साथ मादी करीब में आपका हुकूमती इत्तेहाद भी रहा हो और अपोजिशन भी इत्तेहाद रहा हो, तो वो 90 की दहाई वाली वो बातें नहीं दोहरानी चाहिए। जाहिर है वो पार्टी जो जब इलेक्शन के मैदान में निकलती हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं, और जरदारी साहब अगर पीपल्स पार्टी के सरबराह है तो जाहिर है कि वो अपने बेटे के लिए मतलब तैयारी करेंगे, अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनवाने की कोशिश करेंगे, वो नवाज शरीफ साहब को तो नहीं करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह PMLN जो है वो पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है और एक पॉपुलर पार्टी है, और ख़ास तौर पर हमारे जो सियासी मुखालफीन है, जाहिर है उनको जो हमारा जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान के ऊपर, जिसके बारे में ये क्या सराहियाँ की जाती थी, कुछ अर्सा तक काफ़ी ये चेमुगोइयाँ होती रही कि मीनार पाकिस्तान अब नून लीग नहीं भर सकती, तो वो तो ओवरफ्लो हो गया, वो भर दिया और मतलब है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला नून लीग कामयाब होगी, नून लीग हुकूमत भी बनाएगी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बनेंगे। जरदारी साहब की बातों का जाहिर है वो सीनियर लीडर है पीपल्स पार्टी के, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। उनका अपनी पार्टी के लिए कोशिश करना, अपने बेटे के लिए कोशिश करना, वो उनका राइट है, हक है। कोशिश करना एक और बात होती है, कुछ न कुछ तनकीद भी कोशिश करना एक और नहीं, अली गौर साहब वो कोशिश की तो बात ही नहीं करेंगे, वो करेंगे। कोशिश तो हर पार्टी करेगी ना मेजॉरिटी लेने की, हुकूमत बनाने की। क्या IPP ने बड़ा जलसा नहीं किया? क्या सदर्न पंजाब में या पंजाब के अंदर इनके पास इलेक्टेबल्स नहीं है? क्या ये नहीं जीत सकते? हाशिम डोगर साहब एक बात बताइएगा, वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। कह रहे हैं PMLN बहुत बड़ी पार्टी है, बिल्कुल है। इनका एक वोट बैंक है, बिल्कुल है। पंजाब में है, बिल्कुल है। IPP आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान को, चले पाकिस्तान पे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर किस किस्म का टफ टाइम दे सकती है? क्योंकि देखिए आप लोगों के पास 2 चैलेंजेस हैं। एक तो ये पहला चैलेंज के पहले आप तहरीक इंसाफ के थे, वहां से आप 9 मई के हादसा के बाद टूटे और उसके बाद आप IPP में शामिल हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हलकों में ऑलरेडी इलेक्टेबल्स हैं और जीत सकते हैं वोट से, लेकिन ये स्टिग्मा जो PTI का वोटर है, PMLN का वोटर है, वो IPP को वोट कर सकता है या IPP का कोई अपना वोटर होगा जिसको वो जनरेट करेगा? और क्या उसके लिए वक्त है इतना आपके पास 8 फरवरी तक इतनी तैयारी का?
हाशिम डोगर साहब सुन सकते हैं मुझे? आ रही है? जी हाशिम डोगर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। अच्छा सर इलेक्शंस के हवाले से जी 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 मैं बात करता हूँ। जैस्मीन, बहुत शुक्रिया आप शो पे आपने आने का मौका दिया, और मैं माजूर करता हूँ, वो एक्चुअली गांव आया हूँ तो यहाँ पे जरा कनेक्शन के इश्यूज हैं, तो मैं काफी देर लगी कनेक्ट करते हुए। अच्छा, ऐसे है कि अब आप देखें, आपने खुद भी अपने जो मेरे साथ बातचीत की, तो अभी तक 9 मई के बाद तकरीबन जून में जाके हमारी जमात जो है ना वो ये बात से वजूद में आई, और उसके बाद ऑब्वियसली चूंकि ये कोई प्री प्लान तो था नहीं कि हम 2 साल से या 4 साल से लगे हों कि हमने एक जमात बनानी है और फिर इलेक्शन में जाना है। हम तो सारे तकरीबन 186 लोग वो थे कि जो बिल्कुल अपनी सियासत को हमने जो साबका बल्कि चेयरमैन हमने तो इनके साथ अटैच रखा हुआ था, और हम चाहते थे कि हम अगले इलेक्शन में इसी जमात की तरफ से जाएं। बदकिस्मती हो गई, बेशुमार अच्छे लोगों के समझाने के बावजूद ऐसे वाकयात हुए कि जो हम जैसे शरीफ लोग और इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लोग, और ये बात मैं दिल से इसलिए कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए जैस्मीन, ठीक है आज आप जो मर्जी फजा क्रिएट करें, क्या आप देख नहीं रहे कि जो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं और जिनकी अफवाज कमजोर हैं उनके साथ आज क्या सलूक हो रहा है? हम चाहते हैं कि सियासत अपनी जगह, मगर हमारी अफवाज को कमजोर किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए, नॉट एट एनी कॉस्ट। तो ये थी वो वजह कि जिसके बाद हमने राहें जुदा की। अब आप देख लें, एक हमारा जहानिया में जलसा हुआ, वहां से सिर्फ हमारे एक एडवाइजर थे साहब, उन्होंने बहुत अच्छा शो किया, आई वाज देयर। कल मैं हाफिजाबाद में था, वहां पे पूरे जिले में इस वक्त सिर्फ एक एमपीए हैं, नौजवान हैं मामून तारड़ साहब, सिंगल हैंडेडली एंड टू माय अटर सरप्राइज एंड यू नो प्लेजेंट सरप्राइज कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो किया कल हाफिजाबाद। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप फरमा रही हैं कि हमने कौन सा वोट देना है, मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूं कि हमने एंटी नवाज लीग वोट हम देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर एक 9 मई का वाकया पीटीआई ने किया है तो 16 माह की जो हुकूमत इन्होंने की है, ये भले जो कि हम सारे शामिल थे, 16 मई की 16 माह की जो हुकूमत हुई, मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से नून लीग को कल मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम इंशाल्लाह ताला आवाम में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, आपने हमारा मंशूर भी सुन लिया, हम चीजें बेहतर करने की कोशिश करें। एक बात बताइएगा, कहते हैं कि ये जहां इलेक्टेबल्स जिस तरफ जाना शुरू हो जाए, और पीपल्स पार्टी ने और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ा एतराज भी किया कि बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया गया पीएमएलएन के जब लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए। पीएमएलएन कहती है कि जी हमारे साथ तो इतनी ज्यादती हो रही थी, हमें रिलीफ थोड़ी मिला, हमें इंसाफ मिला है। सो ऑब्वियसली हर स्टोरी के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक उनका नजरिया है, एक देखने का नजरिया है, एक अवाम का नजरिया है, एक कानून का नजरिया। अब सवाल ये पैदा होता है, आप कहते हैं आपको एंटी नवाज वोट पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि वो जो तहरीके इंसाफ का एक इतना बड़ा वोट बैंक है वो कहां जाएगा? और फिर अब तहरीके इंसाफ ये कह रही है के मुझे नहीं पता कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे क्यों कर चलाएंगे, नॉट दैट यू आर आंसरेबल फॉर देम, बट मैं एक पॉलिटिकल सिनेरियो पे आपका मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ। उनके तो लीडर्स गिरफ्तार है, तो मुझे नहीं लगता कोई सियासी तौर पर कुछ कर सकेंगे। तो एंटी नवाज वोट अगर आपको पड़ेगा तो पीटीआई का जो वो एक बड़ा वोट बैंक था वो कहां जाएगा? वो खाली रहेगा या वो भी किसी तरफ जाएगा? देखिए, उनमें से हो सकता है कुछ लोग वो ऑप्शन यूज करें कि हम वोट नहीं कास्ट करें, मगर अगर उन्होंने वोट कास्ट करना है तो हम तो देखें ना, 9 मई से पहले इसी एजेंडे पे हम मुत्तफिक थे मेजोरिटी ऑफ अस। और जहां तक बात है जहांगीर तरीन साहब की, अलीम खान साहब की, ये एक अलग बहस है, कभी आप मेरे से बात करेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको माजरत के साथ मतलब निकाला गया पार्टी से, वो जाना नहीं चाह रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने साल हाँ साल मेहनत करके इमरान खान के साथ और इनके साथ खड़े रहे, इनके साथ पूरी एफर्ट की। अलीम साहब कैंसर पेशेंट थे, अपना इलाज करवा के जिस दिन इस्लामाबाद पहुंचे उसी दिन वो धरने में पहुंच गए। तो ऐसे लोगों को, और वो मईशत में ज़राअत में एक बहुत बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, तो बजाय ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने के हमने जनाब सूबे में उस्मान बुज़दार साहब को कर लिया, जिसकी वजह से वो जो एक नैरेटिव था, माजूद के साथ शर्म आती है ये कहते हुए
کہ 4 سال میں ہم تو اس کے نزدیک بھی نہیں تھے. جو ہم گڈ گورننس کا کہتے تھے, اینٹی کرپشن کی بات چیت کرتے تھے, تو مذہب کے ساتھ جو کرپشن ہوئی وہ اب سب کے سامنے ہے اور ہم تو اس کے اگینسٹ ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ہمیں کوئی ایسا موقع ملا تو ہم اپنے اس منشور کو پایا تکمیل تک پہنچائیں جو ہم نے بڑی محنت سے تیار کیا. ہاشم ڈوگر صاحب, ہمیں حسن مرتضی صاحب نے بھی جوائن کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے. حسن مرتضی صاحب السلام علیکم. سن سکتے ہیں مجھے؟ جی میں سن بھی رہا ہوں اور میں بول بھی رہا ہوں. جی آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. حسن مرتضی صاحب یہ بتائیے گا, الیکشنز کے حوالے سے ہر قسم کا ابہام ختم, تاریخ آ چکی ہے, اب صرف اور صرف الیکشنز کے حوالے سے تیاری ہے اور الیکشنز کے حوالے سے توڑ جوڑ, بات چیت, کینڈیڈیٹس, اور ظاہر پیپلز پارٹی تو کافی عرصے سے اپنی کیمپیننگ کر رہی ہے. اب 8 فروری کی ڈیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے کیا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس وہ لیول پلینگ فیلڈ اب آ گئی ہے, معاملات طے ہو گئے ہیں؟ اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کس قسم کے الیکشنز دیکھتے جا رہے ہیں, کمپلیٹلی فیئر اینڈ فری الیکشنز یا کسی قسم کا جھکاؤ یا دباؤ؟ بہت شکریہ جی. میں کافی دیر سے گفتگو سن رہا تھا, آپ کے پروگرام کا حصہ تھا, اور جو آپ کا سوال ہے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے, ملنی کہاں سے ہے, نظر آنی ہے. ابھی تک تو نظر آ نہیں رہی کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نام کی کوئی چیز ہے. الیکشنز ہیں, بڑی خوش آئند ہے, ایک ابہام بھی ختم ہوا, جو ایک بے چینی کی صورتحال تھی وہ بھی ختم ہوئی. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنا اپنا الیکشن لڑیں گی, اور جو انہوں نے کسی نے ہوم ورک کیا ہے یا جو فیلڈ میں موجود ہیں یا جو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ ہر قسم کی جو صورتحال ہوگی اس کا مقابلہ بھی کریں گے. گزارش یہ ہے کہ یہ آنے والے جو الیکشنز ہیں میں انہیں بڑا عجیب سا دیکھ رہا ہوں جی کہ اس میں کیا ہوگا. ایک طرف تو دہشت گردی جو ہے وہ پھر سے سر اٹھا رہی ہے, اور ہر روز کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ہولناک واقعہ ہو جاتا ہے جس میں انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے, اور ملکی املاک اور چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو رہی ہیں. اور پھر جو ہیں, ہیلو جی آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی. ہاں جی, جو سیاست کے اندر تلخیاں ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اسے چاہیے تھا کوئی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا, کوئی الیکشن کے لیے کوئی ایسی, لیکن وہ تو بالکل ہی خاموش ہیں. اور حسن مرتضی صاحب, کس کی تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, کیوں بڑھیں گی؟ ابھی تو آپ لوگوں نے 16 مہینے اکٹھی حکومت کی ہے, ساتھ اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, ملک کے لیے فیصلے کیے ہیں, ایک حکومت گرائی, اس کے بعد اس کا خمیزہ بھی بھگتنا پڑا. پی ایم ایل این کہتی ہے سب سے زیادہ ڈینٹ ہمیں پڑا, سب سے زیادہ مشکلیں ہم نے سہی کیونکہ وزیر اعظم ہمارا تھا. پیپلز پارٹی کے پاس تو صرف فورن منسٹری تھی, وہ مزے کرتی رہی, اپنا ساکھ بناتی رہی, پوری دنیا میں پھرتی رہی, اپنا امیج بلڈنگ کرتی رہی. تو مجھے سب کیوں تلخیاں آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان؟ ایک پولیٹیکل جو میں سمجھتی ہوں کہ روش تو ہو سکتی ہے, ظاہر ہے آپ کا اپنا منشور ہے, آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے, آپ کا اپنا ایک مائنڈ ہے, ان کا اپنا ہے. پھر اب کس چیز سے خطرہ ہے آپ کو؟ اب کیوں آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات بار بار کرتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کوئی شکوہ ہی نہیں کیا, آپ نے تو اتنی لمبی چوڑی بات کر دی ہے. میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, اور پھر میں نے آپ کے سامنے اتنا دکھڑا رونا کیوں تھا؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک تلخیاں ہیں وہ کم ہونی کرتی ہے, نہ کبھی برداشت کرتی ہے. وہ اپنا سیاسی جماعت ہے, اپنا سیاسی جو اس کا کردار ہے وہ ادا کرتی ہے. آپ کے سوال اس طرح کا تھا کہ آنے والا الیکشن کیسے دیکھ رہے ہیں, تو میں تو اس کے حوالے سے آپ کو عرض کر رہا تھا. میں نے تو اپنا نہیں آپ کو کہا کہ کوئی ہماری تلخی پیپلز پارٹی کی کسی سے ہے. پیپلز پارٹی کی نہیں, پیپلز پارٹی کی کافی ساری پریس کانفرنسز, کافی سارا موقف, کافی ساری باتیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کسی ایسی
چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے واضح طور پہ نہیں بتایا جا رہا. جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بلوچستان میں کچھ الیکٹیبلز تھے جو پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہ رہے تھے, اچانک انہوں نے اپنا رخ بدل لیا. اسی طرح اور کچھ لوگ ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی کی طرف آنا چاہ رہے تھے, پھر انہوں نے اپنا رخ بدل لیا. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے سینئر سینیٹر تھے, انہوں نے میرے شو میں کہا کہ دیکھیں آنے والے الیکشنز کی کو اس طرح بھی بھاپ لیا جاتا ہے کہ جس طرف زیادہ الیکٹیبلز اڑتے ہیں لگتا یہی ہے کہ وہ حکومت بنانے والے ہیں. تو انڈیکیٹو چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں یہ تلخیوں میں نہیں آتی, یہ چیزیں اس میں نہیں آتی جس میں آپ لے رہی ہیں. میں شاید آپ کو کوئی چیز اگر میری بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. میں آپ سے نہیں, کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ تو سن لیں, مجھے کوئی بات کرنے دینی ہے یا نہیں؟ جی. میں آپ کا سوال کیا تھا, آپ اپنا جو سوال ہے اس پہ ذرا غور کریں. آپ نے کہا تھا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کو, میں وہ آپ کو عرض کر رہا تھا اس حوالے سے. میں نے اپنی تو نہیں کہی کہ ہماری کسی سے تلخی ہے, ہماری تو کسی سے بھی نہیں ہے تلخی. ہم تو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ٹھیک ہے, ہماری سیاسی لڑائی ہے نا ان سے, ہم نے سیاسی انداز میں لڑنی ہے. ہم نے کوئی گالم گلوچ کی یا کوئی دھمکیوں کی یا اوے تو کی سیاست تو پیپلز پارٹی کا مزاج ہی نہیں ہے. ہم نے اس قسم کی کوئی سیاست نہیں کرنی. پیپلز پارٹی نے 1000 پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب آپ کو میں 1000 پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ہرگز نہیں ہے. جو چیزیں سیاست میں ایک جماعت کو میسر ہوں وہ دوسری کو بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جماعت جو مرضی آئے کرتی رہے اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ دیوار سے لگی رہے. میرا یہ مقصد ہے. ہم کوئی کسی پہ نہ الزام لگا رہے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں کر دو یا فلاں چیز ہمیں نہیں مل رہی, ان کو فلاں چیز مل رہی ہے. وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس کو کیا مل رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں آئی پی پی کے دوست ڈوگر صاحب بات کر رہے تھے, وہ صحیح بات کر رہے تھے, لیکن آپ ان کو کہہ رہے تھے جی کہ پی ٹی آئی کا ووٹ کہاں جائے گا. پی ٹی آئی کا ووٹ ڈوگر صاحب نے تو نہیں بھیجنا کہ ڈوگر صاحب کہاں بھیجیں گے. پی ٹی آئی کا ووٹ کون سا تھا؟ وہ یہی ووٹ تھا جو ہاشم ڈوگر نے لیا تھا. ہاشم ڈوگر کا ووٹ پی ٹی آئی کا تھا. ہر الیکٹیبل جو ہے, ہر ایم پی اے جو ہے, ہر ایم ایل اے جو ہے وہ اپنے حلقے میں 20, 25, 30 ہزار ووٹ وہ رکھتا ہوتا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے وہ ووٹ اس کے ساتھ جاتا ہے. اگر جو دوست پی ٹی آئی میں تھے اب وہ آئی پی پی میں آئے ہیں تو ان کا اپنا ایک ذاتی اثر و رسوخ موجود ہے, وہ ووٹ وہ لیں گے. اور جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کرے انہیں بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ملے اور وہ بھی الیکشن لڑیں آزادانہ طور پہ, تو وہ اپنا ووٹ لیں گے. اور نہ ہوا تو وہ ہے کہیں نون میں بھی جائے گا, پیپلز پارٹی میں بھی آئے گا, آئی پی پی میں بھی جائے گا. یہ ووٹوں کی جو سیاست ہے, یہ حلقوں کی سیاست ہے, یہ حلقے کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کسی بھی آدمی سے زیادہ. تو اس کے لیے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے علی گوہر صاحب, آپ کی طرف گفتگو لے آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کو 2018 کے الیکشنز میں کافی آپ لوگوں نے سوال اٹھائے, کافی پری الیکشن کیمپین میں اس چیز کو آپ لوگوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی مطلب ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جو آپ کو ملنی چاہیے. پنجاب میں توڑ جوڑ ہو رہی تھی, ملک میں ہو رہی تھی, دیگر پھر چیئرمین پی ٹی آئی کے جلسے تھے, میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھی تھے. اس دفعہ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے؟ پہلے کی طرح جو ایک پریشرز یا کوئی پکڑ دھکڑ یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں ہوں گی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا منشور لے کے الیکشن کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو حسن مرتضیٰ صاحب میرے بھائی ہیں, میں سن سکا آپ کے کوئی سسٹم کا مسئلہ تھا, مجھ تک ان کی آواز کا ایک حرف بھی نہیں پہنچا. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر یقینی طور پر انہوں نے ہماری پارٹی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب ہو جائیں, بلاول صاحب ہو جائیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ زرداری صاحب کے, بلاول صاحب کے پیپلز پارٹی کو
بالکل کھلا میدان ملا ہوا ہے کمپین کے لیے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی ہرڈلز نہیں ہے راستے کی. اور جس طرح سے میں نے کہا ہم تمام سیاسی پارٹیز ہیں اور جو الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے کچھ نہ کچھ تحفظات تو ہر سیاسی پارٹی کے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوائنٹ سکورنگ کے لیے باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو کوئی زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. کل کو اسمبلی کے اندر جائیں گے، ہو سکتا ہے پھر ملک و قوم کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا پڑ سکتا ہے. تو 90 کی دہائی کی سیاست سے ہمیں دور رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب 2018 میں تو جو کچھ ہوا تھا، جس طرح سے RTS سسٹم بند کیے گئے ہیں، جس طرح سے وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، جس طرح سے ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے لوگوں کو دوسری پارٹیوں میں دھکیل کر شامل کیا گیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. جس طرح سے تمام لیڈرشپ کو جو تھا وہ جیلوں میں بند کیا گیا، حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں، تو اس وقت بھی وہ تو قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے واپس آئے اور جیل میں گئے، اور جیل میں اپنی بیمار بیوی سے ان کو فون تک پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. آج تو جیل کے اندر جو ہے دیسی مرغے بھی پہنچ رہے ہیں، مچھلیاں بھی پہنچ رہی ہیں، سائیکلز بھی آ گئے ہیں، جم بھی کھل گئے ہیں، تو دنیا جہان کی اور بیٹوں کے ساتھ ویڈیو کالز بھی کروائی جاتی ہیں. اس وقت نواز شریف صاحب کو یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج وہ انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے وہ اچھے لوگ لوگر صاحب بیٹھے ہیں جو اپنی سیاست کو پرامن طریقے کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کو پورا لیول پلینگ فیلڈ ملا ہوا ہے. وہ آزادی سے پارٹی بھی بنائی ہے انہوں نے، وہ اپنی الیکشن کمپین بھی کر رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں. جو صاف اور شفاف لوگ دیکھیں، ہماری اور ان کی ایک ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہو یا تحریک استحکام ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، وہ ایک دوسرے سے سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن ہم ان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ویلکم کرتے ہیں. وہ آئیں میدان میں بالکل حصہ لیں، ان کے اگر کوئی جلسے اچھے ہوئے تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے تھوڑے ٹائم میں اور وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. میں یہی پوچھ رہی تھی کہ تھوڑے بہت تحفظات تو سب کو ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اس وقت اگر سب سے زیادہ تحفظات ہیں تو وہ شاید تحریک انصاف کی طرف سے ہیں، کیونکہ وہی انہی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر کہ جی کبھی اسد کے اسد کو پکڑ لیا، کبھی فواد چودھری کو پکڑ لیا. تو ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہی، لیول تو دور کی بات. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات کافی حد تک فری اینڈ فیئر ہوں گے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اور جو آج بھی اس کے پیروکار ہیں، اور جن لوگوں نے اس قسم کی مذموم سازش کی تھی پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف، حتیٰ کہ ان کا کلیئرلی میسج اور مقصد تو یہی تھا کہ پاکستان کی افواج کے اندر سے خدا نخواستہ وہ کوئی بغاوت کی شے دینا چاہتے تھے، جو ان کے بیانات تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا. لیکن ان کے مضمون عزائم جو تھے وہ پاکستان کی قوم نے جو ہے وہ مکمل نہیں ہونے دیے، اور جو ان میں سے فیئر لوگ ہیں وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور جو اس قسم کی بہت بہت شکریہ. انہوں نے کہا جو فیئر لوگ ہیں وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے بہرحال ان کو اس کے کانسیکوینس بھگتنے پڑیں گے. ناظرین، اسی نوٹ پر اختتام کرتے ہیں. کل آنے والے الیکشنز کے حوالے سے اور ڈیولپنگ سٹوریز پر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.